الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ کے بندے وہ جو ہوتے ہیں ان کا ٹریڈ، ان کا بائنگ اینڈ سیلنگ، کاروبار، جاب، ان کا سکول اور ان کی مصروفیات جو ہے چاہے گھر کی ہو باہر کی ہو، ان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ کہ ایسے یہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی کر رہے ہو، ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کوئی چیز غافل نہیں کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک لوہار تھے اور ایک مرچنڈائز بیچنے والے دکاندار تھے، صحابی۔ تو جو ہی اذان ہوتی تھی نا تو وہ جو لوہار تھے نا، اگر انہوں نے اپنا ودان ایسے اٹھایا ہوتا نا، ہیمر، تو آپ دیکھیں کہ کتنی مشکل سے اس نے لوہے کو اتنا گرم کیا ہوتا اور سرخ کیا ہوتا، لیکن جب آواز آ رہی تھی اللہ اکبر، تو اگر انہوں نے ودان اٹھانا تھا تو اٹھایا کبھی نہیں، اگر اٹھایا ہوا تھا تو اس کے اوپر ضرب نہیں کبھی لگائی، اس کو پیچھے ہی پھینک دینا۔ تو کسی نے ان کو کہا بھئی ابھی تو نماز میں وقت ہے۔ انہوں نے کہا جب ہم نے مان لیا کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کاروبار سے، اس جاب سے، ہر چیز سے، دنیا داری سے، اس لیے اب یہ ضرب نہیں لگ سکتی۔ اور دوسرے جو تھے انہوں نے سودا تیار سارا کیا ہوتا، جو کسٹمر تھا اس نے ہاتھ کے اندر پیسے پکڑے ہوتے دینے کے لیے اور یہ لینے کے لیے تیار، ادھر سے آواز آ گئی اللہ اکبر، انہوں نے کہا جی اب کاروبار نہیں ہو سکتا، وہیں رکھ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے یہ آیت مبارک ان کے دونوں کے اوپر تلاوت کی، فرمایا کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع ذکر اللہ، men whom their trade and sale and business and all other kind of business not divert them from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala wa iqam as-salat and perform salat and they perform salat۔ یہ نہیں کہ بھائی ذکر ہی بن جاتے ہیں، ذکری کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو ہر وقت ہی یاد رکھتے ہیں، تو اڈا تے جو ہے نا ذکر کدی کدی ساڈا تے ہر گھڑی ہیں، وہ کہتے ایسے۔ تو وہ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ ساتھ اللہ کے ذکر کے جو ہے وہ نماز کو بھی قائم رکھتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی اور بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا، حضرت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تھی غالباً شاید، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رہا ہے، بڑی دعائیں، بڑا کچھ کر رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے دل کی طرف نظر کی تو اس کے دل کے اندر شوئنگ آف، ریا جو تھی وہ بری ہوئی تھی کہ اہل خراساں جو ہیں مجھے دیکھیں کہ بھئی میں کیسے رو رو کے دعائیں کر رہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں مینا میں گیا تو وہاں پہ ایک بندے کو دیکھا کہ جو اپنے کام پہ اتنا مصروف تھا کہ لوگوں کی لائن وہاں پہ لگی ہوئی ہے، کوئی کسی کو سودا دے رہا ہے، کسی سے لے رہا ہے، اور اس قدر مصروف لیکن جب میں نے اس کے دل کی طرف نظر کی تو فرماتے ہیں کہ اس کا دل اللہ رب العزت کی یاد کے اندر
بیزی تھا، مصروف تھا، تو فرمانے لگے کہ وہ دیکھو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے غافل ہے اور یہ اپنی جاب پہ بیٹھ کے ذاکر ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی بندے پسند ہیں جو کہ اس کو کبھی بھی کسی گھڑی بھی کسی آن بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو کسی بھی مومنٹ میں جو ہے اس سے غافل نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اول الباب ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. So those remember Allah subhanahu wa ta'ala while they are standing, sitting and reclining. کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عقل مند، پروڈنٹ، سینسیبل اور سب سے زیادہ دانا بندے وہ ہیں جو اپنے رب کو ہر گھڑی ہر آن یاد رکھتے ہیں، شاید چاہے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، کسی بھی دم جو ہے اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے۔ اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر اے مرشد نے پڑھایا ہو، کہ جو بھی آپ کا سانس جو ہے وہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، وہ کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر اے مرشد نے پڑھایا ہو، کہ بھائی آپ کا سانس اندر جا رہا ہے تو کہو اللہ، باہر جا رہا ہے تو اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ ہے جو اللہ رب العزت کے درمیان کوئی چیز بھی بیریئر نہیں اس کے بنتی جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنا میرے بھائی اور بہنوں کتنا آسان ہے، صرف آپ نے جو ہے اس کے اوپر تھوڑا ایفرٹ کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، کہ جو مفردون ہیں فرمایا کہ وہ جو ہے نا لیڈ کر گئے ہیں، وہ جو ہے بہت جو ہے نا ریوارڈ لے جائیں گے اور سب سے آگے جیسے نکلنے والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ مفردون کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said those who devoted themselves intensively for ذکر of اللہ سبحانہ وتعالی، کہ جو اپنے آپ کو کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقف لوگ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی یاد کرتے ہوئے the one who remembering اللہ سبحانہ وتعالی ففازت عینہ، تو اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آنسو جو ہے زمین پہ گر پڑا، اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندے کو قیامت کے روز عذاب نہیں دے گا۔ میرے بھائیو آج دیکھو بیوی سے ڈر کے بیچارہ رو رہا ہے، وہ خامد سے ڈر کے رو رہی ہے، اور امپلائر سے ڈر کے رو رہا ہے، فلاں تکلیف آ گئی اس سے رو رہا ہے، لیکن آج اللہ پاک کے سامنے رونے والے بہت کم ہیں، اس کی یاد کر کے رونے والے بہت کم ہیں۔ اسی لیے میں جب سے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا اس سے پہلے جمعے کہ جس طرح بچہ روتا ہے تو ماں متوجہ ہو جاتی ہے، جب انسان روتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے دیکھو کہ جب صحابہ رضوان اللہ اجمعین، تابعین تبع تابعین، واللہ پاک کے حضور جو ہے روتے تھے دوسرے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف ہدایت کے جو ہے رحمتوں کی ہوائیں، بخشش کی ہوائیں چلا دی۔ لیکن آج ہم رو رہے ہیں جاب کے لیے، کاروبار کے لیے، اسکول کے لیے بھی، بچوں کے لیے، لیکن نہیں رو رہے تو اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پہ نہیں رو رہے، نہیں رو رہے تو دوسروں کی ہدایت کے لیے نہیں رو رہے۔ وہی بندہ اپنے بچوں کی گھنٹہ باتیں بتاتا رہے گا کہ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، لیکن وہی اور اپنے جیسے بندے کو جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہی چاند آنسو اللہ پاک کے سامنے اگر بہا لے تو اس کا کام ہی بن جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اس کی امتی کے لیے۔ تو اس لیے آپ باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی اور بہنوں آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے، لیکن آج کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، اور یہ نہ سمجھو کہ غفلت جو ہے
اللہ تعالیٰ سے ہیڈ لیس ہونا جس نارمل چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر جب شیطان ان پہ غالب آیا فانساہم ذکر اللہ، تو اس نے ان کو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کر دیا. اور فرمایا کہ یہ جو غافل ہو گئے اولئک حزب الشیطان، یہ جو ہے شیطان کی جماعت ہیں، شیطان کے فالور ہیں، اس کی پارٹی ہیں. اور فرمایا الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون. فرمایا کہ جان لو جو شیطان کی پارٹی والے ہیں وہی جو ہے غافل ہونے والے ہیں، اور وہی جو ہے مطلب خسارے میں جانے والے ہیں، وہی لوزر ہیں. تو یہ نہیں کہ نارمل کوئی بھائی لاس ہے، یہ بہت بڑا لاس ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت سے غافل ہوگا تو وہ شیطان کی پارٹی بن جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ says استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. Shaitan has overtaken them, so he has made them forget the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. They are the party of Shaitan. Verily is the party of Shaitan that will be the loser in the day of judgment. کہ جو لوگ ہیڈ لیس ہوں گے، غافل ہوں گے، فرمایا کہ یہی جو ہے قیامت کے روز لوزر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوزروں میں سے بننے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب فرمائے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ remember your Lord in yourself، اے فی قلبک، in your heart. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ذکر ذکر خفی، the best ذکر is a ذکر خفی، the hidden one. And رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said ذکر خفی is superior over ذکر جہری 70 times. If you say one time with your heart Allahu Akbar, or say Allah, and you say 70 times with your tongue Allah Allah Allah, so that's become equal. دیکھو نا، اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پہ جاب مل رہی ہے $10 per hour، تو فلاں جگہ جاب مل رہی ہے $70 per hour، ہم میں سے کوئی ہے کہ وہ $10 والی کرنا چاہے؟ تو اس لیے جو بھائی یہ ذکر ہے اس کو دل میں کریں گے. کیوں اس کا ریوارڈ زیادہ ہے، اس کی ورچوز کیوں زیادہ ہے، اس کی فضیلت کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از پیور اینڈ ہی از لائک پیورٹی. جب آپ دل میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، اب دوسرے کسی کو نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ آپ کا عاشق اور مشوق کا معاملہ ہے. آپس میں لگے ہوئے ہیں. جنہوں کے عشق ثابت ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی وہ دل میں یاد کرتے ہیں. تو جن کے عشق صادق ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی وہ دل میں یاد کرتے ہیں. کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ظاہر میں تو لگ رہا ہے خاموش بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے رب سے ہمیشہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اور جو بندہ اللہ رب العزت کی یاد کرتا ہے، آپ جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں ہوگی کہ اس کو آپ بڑا اللہ تعالیٰ کامنس اور اس کو پیشنسنس اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، صبر عطا کر دیتے ہیں. چاہے اس کو دوسروں سے کئی گنا زیادہ مصیبتیں، ٹربلز اور جو ہے پریشانیاں ہوں گی، لیکن ان کے چہرے پہ آپ ایسی چیزیں نہیں دیکھو گے. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو کہ جو میرے ساتھ اپنی فرینڈشپ لگا لیتے ہیں، دوستی لگا لیتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، they have no fear nor any grief. تو وہ ایسے لوگ ہوتے. اور وہ ہے کون؟ وہ فرمایا کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. کہ ہر ایک نہیں کہ ایمان اگر ہوگا اور تقوی کا کیا مطلب ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں, اس کی نافرمانی نہیں کرتے. They always obey Allah subhanahu wa ta'ala, never disobey Allah subhanahu wa ta'ala. They always remember Allah subhanahu wa ta'ala. They never become heedless from Allah subhanahu wa ta'ala. They always thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. They never become ungrateful and unthankful to Allah subhanahu wa ta'ala. This is a signs and evidence and proof of taqwa. So this person is a pious person, not the one who is offering a lot of prayer and crying in prayer, Lekin jiske andar, the one who has these all qualities, this person is a pious and muttaqi. Allah Ta'ala se iltija ke Allah Ta'ala hame taqwa ikhtiyar karne ki tawfiq atha farmaye. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کلمتان جمیلتان, کہ میں تمہیں 2 کلمے نہ بتاؤں, 2 phrases very beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. کلمتان جمیلتان الی الرحمن, 2 چھوٹے چھوٹے کلمے جو بڑے ہی beloved ہیں, بڑے ہی محبوب ہیں رحمان کو, موسٹ بینیفیسنٹ کو. اور فرمایا ثقیلتانی علی اللسان اور خفیفتانی علی اللسان, and they are very light on the tongue. خفیفتانی علی اللسان, they are very light on the tongue. زبان کے اندر سے نکلنے میں بڑے آرام سے ہی نکل جاتے ہیں. وَثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ, and they are very heavy in scale. In the day of judgment, they are very heavy. Uttering is very light and in scale is very heavy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. The when person glorify Allah subhanahu wa ta'ala and praises him, so these kalmat is very light on the tongue but they are very heavy in the scale. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ کتنا مشکل ہے کہ اگر آپ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتے رہیں. لیکن اگر اب اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ ساری چیزوں کے حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, او یو بلیو ریممبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ excessively لعلکم تفلحون, so may you become successful. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو دیکھو جو دنیا میں اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے تو اس کو اطمینان قلب مل جاتا ہے, دل کا سکون مل جاتا ہے, کنٹینٹمنٹ آف ہارٹ مل جاتی ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, لو the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala provide satisfaction to the heart. لیکن اگر یہی زبان کو آپ اور دل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں نہیں لگائیں گے تو بھائی پھر یہ کسی اور کاموں میں لگ جائے گی. کس میں لگ جائے گی؟ چغل خوری میں لگ جائے گی, بیک بائٹنگ میں لگ جائے گی, تہمت بازی میں لگ جائے گی, دوسروں کے اوپر سلینڈرنگ میں لگ جائے گی, اور رف اینڈ ٹف باتیں ایسی کرے گی. اور اگر اسی دل کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں نہیں لگائیں گے تو جس طرح بھائی ایک اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے نا, یا اس میں رحمان ہوگا یا شیطان ہوگا. تو جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے اس کے اندر نور ہوتا ہے, لائٹ ہوتی ہے. جہاں نور ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت کا نزول ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں سماتا میں زمینوں میں نہ آسمانوں میں, لیکن ایک مومن بندے کے دل میں سما جاتا. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو, کہ جب وہ بندہ یاد کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کس طرح جو ہے اس کی یاد کے مزے لیتا ہے, اس کی سنگت کے. اور جہاں پھر اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور جو ہے وہ نیک جنات, مومن جنات جو ہے اس کے ساتھ رہتے, ان کی کمپنی ہوتی ہے. ہر وقت وہ بندے کو اطمینان ہوتا ہے. اور جس دل کے اندر غفلت ہوتی ہے وہاں اندھیرا ہوتا ہے, ڈارکنیس ہوتی ہے. اور جہاں پہ ڈارکنیس ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے, وہاں پھر شیطان کا اور خنزب کا اور وسواس کا اور مارد کا, ایسے شیاطین کا جو ہے نزول ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَن ذکر الرحمن, کہ جو کوئی بھی
اللہ کے ذکر سے ٹرن اوے ہوتا ہے نقید لہو شیطان، تو ہم بھی اس کے اوپر ایک شیطان کو اپوائنٹڈ کر دیتے ہیں، فہو لہو کرین، اور وہ پھر اس کا جو ہے کمپینین بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا کمپنی والا شیطان بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کا دوست جو ہے وہ اس کے اندر سے دشمن ہو تو پھر وہ کتنا بڑا نقصان کے اندر وہ انسان جائے گا، کہ جس کے ساتھ کوئی دوست یا ساتھی ایسا ہو کہ اندر سے اس کا سخت ترین مخالف ہو۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی سفر کے اوپر بھی انسان نکلتا ہے تو فرمایا کہ اپنے دل کو اللہ رب العزت کی یاد کے لیے خالی کر لیتا ہے، کہ اس کا کوئی اور پرپز نہیں ہوتا، بس اس کو وقف کر لیتا ہے، خالی کر لیتا ہے، فری کر لیتا ہے، بس جسٹ فار ریممبرنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ملک جو ہے اس کا کمپینین بن جاتا ہے۔ اور دیکھو کتنا اچھی بات ہے کہ جس کو فرشتے کی کمپنی مل گئی، اور فرمایا کہ جو کوئی اپنے دل کو اللہ رب العزت کی یاد کے لیے خالی نہیں کرتا اور اپنے آپ کو انگیج کر لیتا ہے شاعری کے اندر، پوئٹری کے اندر اور ایسے گانے کے اندر، تو فرمایا کہ اس کا پھر کمپینین جو ہے، اس کا ساتھی جو ہے وہ شیطان بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر روز دیکھو ہم کتنا کمیوٹ کرتے ہیں، کوئی جو ہے ہرنڈن سے ڈی سی جا رہا ہے، کوئی وڈ برج سے جا رہا ہے، کہیں کہیں دور سے، اور ٹرینوں میں۔ تو بھائی جب نکلنے لگو تو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے خالی کر لو۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ عَرَضَ عَنْهَا، اور فرمایا کہ اس بندے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیت مبارک جس کے اوپر تلاوت کی جائیں اور پھر ثُمَّ عَرَضَ عَنْهَا، اور پھر بھی اس سے جو ہے وہ اراض کرے، کہ یہ آپ کو اتنے اللہ تعالیٰ کے حکم بتائے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی اللہ کی یاد نہیں کرے گا، پھر بھی اس سے غافل رہے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم بھی پھر ایسے مجرموں سے، ایسے کرمنل سے، ایسے سنر سے، ایسے پالیتھیت سے ہم بھی جو ہے ان سے انتقام لے کے ہی چھوڑیں۔ تو میرے بھائی یہ زندگی میری بہنوں گزر جانی ہے، جس نے اللہ کی یاد کی اس کی بھی گزر گئی، جس نے غفلت میں گزاری اس کی بھی گزر گئی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی he mentioned you his and he just revealed his ayat mubarak, and Allah subhanahu wa ta'ala says, and who does more wrong than he who reminded of the ayat, proof, evidence, verses, lessons, signs, revelation, etc. of his Lord, then he turns aside therefrom. Verily we shall exact retribution from the mujrimeen, criminal and disbelievers and polytheists and sinners. So Allah subhanahu wa ta'ala, retribution, these people, those hear this nasihat and reminder, and then they follow their own desire. And Allah subhanahu wa ta'ala, that's why I say, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے تم بھی ایسے لوگوں میں سے نہ بن جانا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اپنے آپ سے ہی بھلا دیا، اور فرمایا کہ اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ جو ہیں فاسق ہیں، these are the transgressors. Allah subhanahu wa ta'ala says, and be not like those who forgot Allah subhanahu wa ta'ala, become disobedient to Allah, and He caused them to forget their own self. Let them to forget to do righteous good deed. Those who are fasiqun, these are rebellious and disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. These are transgressors. These are transgressors. So my brothers and sisters, when we forget Allah subhanahu wa ta'ala,
So Allah subhanahu wa ta'ala make us forget our own self. Person don't know what is beneficial for me and what is not beneficial for me. Dekho ke day and night he's working and she is working, but when we die, we're going to leave everything in this world. تو پھر اس سے پتہ چلا کہ سب سے بڑا بیوقوف تھا نا انسان کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتا رہا اور اس رب سے غافل رہا کہ جو اپنے آپ سے ہی بھول گیا کہ جو اپنے فائدے کی چیز تھی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اچھا اخلاق، گڈ کریکٹر، اور یہ ساری جو چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کو بھول گیا، ویسے نہیں کیا جیسے کہ کرنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ سے ہی بلا دیتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے سے محفوظ فرمائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی باؤنٹی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس کا کوئی چیز کو ہم اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اللہ پاک فرماتے ہیں انا معہ من ذکرنی، I am with my that slave who remember me. انا مع عبدی، میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوں کہ جو جب میرا ذکر کرتا ہے، اذا ذکرنی when he remember me، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. آج دیکھو اگر کسی کو کسی سینیٹر کی کمپنی مل جائے، کسی ایم این اے کی کمپنی مل جائے، کسی پرائم منسٹر کی مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے. تو سوچو کہ جس کے پاس ہر وقت ہی اللہ رب العزت کی کمپنی ہوتی ہے تو وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے. لیکن یہ ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی، جو ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں نا، ابھی ہم بڑے بیزی بن رہے ہیں کہ بھائی میں جو ہے سی پی اے ہوں اور یہ جو ہے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فلاں ہے، بڑا آفیشل ہے، کیا ہے. لیکن یہ دیکھو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا، کتنے بیزی تھے، لیکن اب آ کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیں نہیں نہ کر سکتے، توبہ کرنا چاہیں تو نہیں نہ کر سکتے. لیکن آپ کتنے لکی ہیں، ابھی زندہ ہیں، ان سے کو سزا ملی لیکن آپ لیسن سیکھ سکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. The one who repents from sin is like the one who has no sins. تو بھائی جتنی غفلت کی زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ پاک ہم نے جتنا بھی ٹائم جو ہے غفلت میں گزارا ہمیں معاف فرما اور ہماری اس غفلت کو بھی اپنے ذکر میں تبدیل فرما. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی تو بھائی اس اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے. کتنے اور لوگ ہیں کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتے، کتنے اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کرنا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا، کسی مشرک کے گھر پیدا کر دیتا، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا اور مسلمانوں میں بھی اگر ایسے میں کر دیتا کہ بھائی عید والا ہوتا، ماشاءاللہ آپ جو ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو 5 وقت کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے نماز کی، تو پھر اس اللہ تعالیٰ کا جب شکر کریں گے اللہ پاک فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ If you are grateful, so I will increase my bounty on you. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. And if you are ungrateful, unthankful, so my punishment is very severe. Now, how many benefit if you're thankful? Allah subhanahu wa ta'ala will please with you. Secondly, the bounty will remain with you. Thirdly, Allah is promising, so Allah will give you more bounties and more graces of Allah subhanahu wa ta'ala, and ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala will be with you. And if we are ungrateful, the greatest thing, so Allah subhanahu wa ta'ala will be displeased. Secondly, He will take away that bounty. And thirdly, He will punish us. So may Allah subhanahu wa ta'ala protect us from this. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how important is this? So after each and every fard salat, he used to ask, Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika. Allah help me so I can remember you excessively and I can thank you. Wa husn ibadatik wa talawati kitabik. تو بھائی اتنی چھوٹی دعا ہے، بس یہ ایک ایک ورڈ کر کے سیکھ لو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، پھر اس کے بعد باقی سیکھ لینا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.